بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کے جو تنازع ہے، ہمیں اس کو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ ابھی ایک اسی طرح کا آسکر ریوارڈ دیا گیا۔ آسکر اس میں جو وہ جس کو ریوارڈ دیا گیا، اس نے اپنی ایک جیب سے کاغذ نکالا، اس نے پڑھا کہ جو ماضی کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے اگر وہ آج ہو رہا ہے تو یہ پھر وہی ہوگا جو ماضی کے بارے میں۔ تو انسانیت کو ہم نے جو قتل غیرت اور اتنی معصوم جانوں کو قتل کر رہے ہیں، تو اس تاریخ میں یہ ایک بہت غلط اور بہت ہی تنگ نظریے اور یہ تباہی کی طرف لے کے جائے گی۔ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے انسانیت کا خیال رکھ سکتے ہیں، انسانیت کی بقا اور دوام کو ہم طول دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا تھا، اور اس وہاں پہ بہت سے اور ایکٹر اور بہت سے جنہوں نے انہوں نے اظہار کیا کہ اپنے ریڈ پن لگا کے کہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے، یہ ایک علامت ہے سیز فائر کی۔ تو یہ دیکھنا چاہیے جنہوں نے آسکر ایوارڈ لیا یا مختلف ایوارڈ کے ذریعے انہوں نے جو ہے نا بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کو اس نظریے کے طور پہ ہمیں لینا چاہیے کہ یہ ایک آگے کی طرف ابھی ریسنٹلی اس پہ ہی بائیڈن جو ہے، جو اتنے انفلوئنس ہے معاشرے کا، پورے ایک جگہ جگہ مظاہرے اور جگہ جگہ لوگوں کا ایک دباؤ ہے، تو وہ اس نے ایک یہ کہ دوسری ایک جگہ سے جو 210 میل بنتا ہے تقریباً غزہ تک، ایک ایسا پل جس میں پانی کی سطح پہ ایک آرٹیفیشل، ایک مصنوعی، ایک عارضی پل بنایا جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں سے جو ہے نا روزانہ کی جو خوراک اور روزانہ کی جتنی چیزیں چیک ہو کے آئیں گی۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے یہ کیسا فیصلہ کیا ہے، اس نے کیسا فیصلہ کرنے کی کوشش کی ہے، کتنا دباؤ ہے۔ لیکن اس کو یہ بھی کوئی اتنا بائیڈن بیوقوف نہیں ہے، عقل مند ہے، لیکن اس نے عقل مندی دیکھیں کہ جہاں سے وہ ہزاروں لاکھوں بارود دے رہا ہے، طرح طرح کے اسلحہ دے رہا ہے، میزائل ٹیکنالوجی دے رہا ہے، میزائل دے رہا ہے، وہاں سے یہ کھانا نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ اس نے صرف جب اس سے کوئی کوسچن کیا جائے گا، اس نے جواب دینا ہے کہ یہ ہم نے کوشش کی ہے۔ جو اس پل بنا رہے ہیں تو وہ 2 مہینے میں 1000 تقریباً ان کے سپاہی اس پہ لگے ہیں۔ لیکن یہ ایک تو بیوقوف بنانے والی چیز ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، فری ہیومینٹی یعنی انسانیت کو آزادی دینی چاہیے، اور انسانیت کو قتل عام اور انسانیت کی بقا، اس میں جتنی بھی جہاں جہاں سے آوازیں اٹھی ہیں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک اس کا اپنا ڈبل سٹینڈر ہے، لپ سروس ہے۔ اس نے صرف لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اسرائیل ایسا ملک ہے اور ایسا جس کے بارے میں مختلف آرٹیکل آئے، ایک جوشی آرٹیکل اسرائیلی ہے جو وہ لکھتی ہیں کہ اسرائیل ایسا ملک ہے دنیا میں جس کو بہت خطرہ ہے، اس کو جو آنے والے سال ہیں اس کے لیے بہت خطرہ ہے۔ دنیا میں 30 سے زیادہ ملک اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور بڑے بڑے جو اس کے قریب ملک ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ پہلے لڑائی کی ہیں، لڑے ہیں، وار ہوئی ہیں، وہاں سے انہوں نے سبق سیکھا ہے اور اپنے آپ کے آرم کے لحاظ سے، اپنے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس نے جو اپنی دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے ظلم و زیادتی کر رہا ہے امریکہ پہ، امریکہ ایک کمزور سپر پاور ہے جو مستقبل میں ایک کمزور ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عروج کے بعد سوال تو آتا ہے، لیکن جس نے اتنے معصوم جانوں کو
بائیڈن کو یہ دیکھنا چاہیے جو وہ پل بنا رہا ہے وہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ بچے ہیں 2 مہینے کے، تو ابھی تو بننے کے لیے 2 مہینے لگیں گے، لیکن یہ کب شروع ہوگا؟ یعنی بننے کے لیے 2 مہینے چاہیے. تو جو بچے بھوک سے مریں گے، بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے، یہ کسی کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ وہ بھوک کیا ہے، کہ بھوک کی وجہ سے مرنا کیا ہوتا ہے، پیاس کی وجہ سے مرنا کیا ہوتا ہے، اگر کہیں پھنس کے دم گھٹ کے مرنا کیا ہوتا ہے. یہ تو ایک وہی جان سکتا ہے جو اس کیفیت سے دو چار ہے. دوسرے سے اس کے بارے میں کوئی گمان قائم کرنا تو ایک اس طرح کی کوئی کیفیت نہیں طاری کر سکتا جو پیاس اور اپنی اس بھوک میں. تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ معصوم جانے بلک بلک کے جان دیں گے، اس کو ہم دیکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی بدلیں. جتنی دنیا کی جدید ہتھیار ہیں، دنیا کے جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے. جب تک یہ آپ حاصل نہیں کریں گے، اسی طرح سے دشمن اور اسی طرح سے ظالم، ہم کسی بھی مسلم حکمران کو جسٹیفائی نہیں کریں گے جنہوں نے ماضی میں زیادتیاں کی ہیں، دہشت گردی کی ہے، ظلم کیا ہے. ہم کسی کو جسٹیفائی نہیں کریں گے، لیکن ہر انسان کو آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنی آزادی کے مطابق زندگی گزار سکے. اگر اس کو آپ آزادی نہیں دیں گے تو زندگی کیسے گزار سکے گا؟ وہ کیا صحیح اور غلط کر سکے گا؟ اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے جتنے لوگوں نے کام کیا ہے اور جتنے بہترین طریقے سے کام کیا ہے، تو ہمیں پوری اس تگدوں میں دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دور میں اسرائیل کے لیے کتنے خطرہ اور کتنا خوف ہوگا. جو اس کے تقریباً 13% جو مذہبی لوگ ہیں، وہ اس کو جب مذہبی طور پہ اسرائیل کو ڈیموکریٹک سے مذہب کی طرف لے کے جائیں گے، تو یہ اگر 30% ہو جاتے ہیں تو باقی جتنے بھی سپورٹ کر رہے ہیں خصوصاً امریکہ، وہ تو اس سے پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ ایک جتنی بھی لوگوں کے تعاون پہ اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، تو یہ خود سہنے کے لیے تیار ہو. کیونکہ لیکن اس میں ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی بھی سویلین کو مارنا، قتل کرنا اور اس کو ڈالنا ٹھیک نہیں ہے. بلکہ جس کو آپ ہمارے پاس وہ مہارت حاصل کریں، ہمارے پاس وہ مہارت ہونی چاہیے جو دشمن کو مجبور کر دے. تو اس لیے پوری کوشش کریں اور کام کریں. اللہ کی توفیق سے ممکن ہے ہم پوری کوشش کر کے آگے جا سکتے ہیں. والسلام.